سلطان صلاح الدین ایوبی پر لکھی جانے والی ایک سلسلہ وار کہانی آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ اس کی چوتھی قسط کا تیسرا حصہ سماعت فرمائیے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف گئی۔ راستے میں ایک آدمی لبادے میں ٹھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں زکوئی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے ساتھ خیمے کے اندر چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد وہاں سے نکل کر ناجی کی طرف بڑھی۔ ناجی جاگ رہا تھا اور بار بار باہر نکل کر دیکھتا۔ اسے یقین ہو گیا زکوئی نے سلطان کو پھانس لیا ہے۔ اوروش نے کہا، رات گزر گئی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ناجی نے کہا، اب آئے گی بھی نہیں۔ بادشاہت شہزادہ کون چھوڑتا ہے؟ اوروش نے کہا، یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ناجی نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ شادی کر لے؟ اوروش نے کہا، رقاصہ کا بھروسہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ ناجی سوچ میں تھا جب زکوئی ہنستے ہوئے خیمے میں آئی اور کہا، اپنے امیر مصر کا وزن سونے میں کرو، یہی تو آپ نے میرا انعام مقرر کیا تھا۔ پہلے بتاؤ کیا ہوا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا۔ زکوئی نے کہا، جسے فولاد سمجھا وہ ریت نکلا۔ اس کے حسن و جادو نے سلطان کو بے بس کر دیا۔ اوروش نے کہا، وہ چٹان تھا، اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں۔ زکوئی نے کہا، میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی؟ ناجی نے کہا، ہاں، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر بھروسہ ہو تو ناجی پر کرے۔ وہ کہنے لگا، ناجی کو کیسے جانتی ہو؟ تو میں نے کہا، وہ میرے والد کے گہرے دوست ہیں۔ کہہ رہے تھے، میں سلطان کا غلام ہوں، ہمیشہ وفادار۔ پھر اس نے پوچھا، تم باعصمت لڑکی ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں، حکم بجا لاؤں گی۔ وہ موم بن گیا اور میں نے سانچے میں ڈھال لیا۔ رخصت ہوئی تو اس نے کہا، پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں بلکہ رضامندی تھی۔ آپ نے مجھے حکم دے کر نہیں بلایا تھا، میں خود آئی تھی، اور پھر بھی آؤں گی۔ یہاں زکوئی نے سب باتیں کھل کر بیان کر دی تھیں۔ ناجی نے جوش سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اوروش نے زکوئی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہاں پھر وہ ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکلا۔ اس رات کی صبح عام مگر سینے میں راز رکھتی تھی۔ یہ راز سلطنت اسلامیہ کی قیمت جتنا قیمتی تھا۔ گزشتہ رات کے واقعے کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اوروش واقف تھے، بالکل دوسرے پہلو سے محافظ دستہ علی بن سفیان اور زکوئی تینوں اس راز سے بخوبی واقف تھے۔ سلطان نے ناجی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ساتھ سلطان نے ہاتھ ہلایا مگر مسکرایا تک نہیں۔ گھوڑا دوڑایا اور محافظ بھی پیچھے لپک پڑے۔ دفتر پہنچ کر علی بن سفیان اور نائب کو بلایا۔ دروازہ بند کر کے سارا دن کمرے میں رہے۔ رات خاصی بیت گئی تب تینوں کمرے سے نکلے۔ علی بن سفیان کو کمانڈر نے راستے میں روکا، کہا، محافظ مایوس ہیں اور میں بھی پریشان ہوں۔ فوج کہتی ہے اگر شراب حلال ہے تو سب کو ہو۔ ہم امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے، مگر رات کو خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے کہا، تم نے گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کرے یا غلام سزا برابر ملتی ہے۔ امیر مصر اور رقاصہ کی ملاقات بے گناہ تھی۔ یہ راز وقت کے ساتھ سب پر ظاہر ہوگا۔ اس راز کو افشا مت کرنا۔ اپنی فوج میں کمانڈر پرانا تھا، اس نے شکوک ختم کر دیے۔ اگلے دن دوپہر سلطان کھانا کھا رہے تھے، انہیں بتایا گیا ناجی ملنے آیا ہے یہاں۔ ناجی غصے اور گھبراہٹ کے عالم میں آیا۔ پوچھا، 50,000 فوجی مصر میں مدغم ہوں گے؟ سلطان نے کہا، ہاں، یہ میرا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ تم سالار نہیں رہو گے، دفتر آ جانا ہوگا۔ ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ سلطان نے کہا، ناپسند ہو تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔
یہ فیصلہ سازش روکنے اور فوج سدھارنے کے لیے ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، نہ کوئی مصری نہ سوڈانی۔ ناجی نے کہا، میری عزت کیا رہ جائے گی؟ سلطان نے کہا، اپنے ماضی پر نظر ڈالو ذرا، 7 دن میں میرا حکم ضرور نافذ ہونا چاہیے۔ سلطان اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ یہ خبر ناجی کے حرم میں تیزی سے پھیل گئی۔ حسد پہلے ہی زکوی کے خلاف بھڑکا ہوا تھا۔ 2 لڑکیاں اس کے قتل کا سوچ رہی تھیں، خفیہ زہر یا قاتل، مگر رسائی کا کوئی موقع نہ تھا۔ انہوں نے ایک چالاک ملازمہ کو ساتھ ملا لیا، انعام دے کر اسے زکوی پر نظر رکھنے کا کہا۔ موقع ملا تو قتل ہو، ورنہ حشیشین کو بلایا جائے۔ ادھر ناجی غصے میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناجی نے کہا، تمہارا جادو اس پر نہیں چلا۔ میں جانتا ہوں سازش کرنے والے کون ہیں۔ سب میں امیر مصر بننے والا تھا، سالار بھی نہیں رہا۔ اوروش آیا تو دونوں حکم نامے پر بات کرنے لگے۔ ناجی نے کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ اوروش نے کہا، کیا؟ ناجی نے کہا، بغاوت کرنی ہے۔ یہ 50,000 فوج ہمارے وفادار ہے، مکمل انہیں کہہ دو تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ اوروش نے کہا، نئی فوج بغاوت دبا سکتی ہے۔ جلد ہی ناجی نے کہا، عیسائی بادشاہوں کو خط بھیج رہا ہوں، 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں دور جانا ہے۔ بالکل زکوی اپنے کمرے میں چلی گئی وہاں سے، اور وہ دونوں رات بھر کمرے میں بیٹھے رہے۔ یہ کہانی کیسی چل رہی ہے؟ اپنے ویوز ضرور بتائیے گا۔